عمران خان تاریخ میں ہمیشہ ایک احسان فراموش شخص کے طور پر جانے جائیں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کسی کا گریبان پکڑنا ہے یا کسی کے پاؤں پکڑنے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، یہ والا کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، تنقید پہ کریک ڈاؤن، مگر فساد پر ابھارنے پہ، تشدد پہ ابھارنے پہ، وائلنس پہ ابھارنے پہ تو ہونا چاہیے، فیک نیوز پہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے اگر یہ طریقہ کار یہاں پہ اختیار کیا جاتا، ساری تحریک انصاف جیل میں ہوتی ہے۔ کل ہم نے ایک یہ فوٹیج بھی دیکھی کہ دروازہ کس طرح پولیس ان کی کاٹ کے اندر گئی ہے باقاعدہ آریوں سے، اور 1 منٹ میں توڑا، لات ماری اور اندر چلے گئے۔ لیکن صرف تعریفوں سے کام نہیں چلتا، آپ نے اپنے کچھ گورننس بھی دکھانی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک دفعہ پھر میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4 بہت اہم موضوعات پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ علماء کنونشن سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا، اس میں کیا اہم نکات تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ وہیں پر موجود تھے ہمارے محبوب ہر دل عزیز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے اپنے شہباز کی پرواز کو کہاں تک پہنچایا، اس کا بھی کچھ احوال آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ذرا سی قدغن لگے، ہم آزادی اظہار کا علم لے کر جلاؤ گھیراؤ کرنے لگتے ہیں۔ یو کے میں جو صورتحال ہے، وہاں سوشل میڈیا کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے، اس کی تفصیل کچھ آپ کو بتانی ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست سے معافی مانگنے کو تیار ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ریاست ان سے معافی مانگے۔ کچھ کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی ان کے پاس، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے خصوصی تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے آج کیا کہا علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے۔ وسیم بھائی صاحب جب بھی اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک عسکری سی چمک آ جاتی ہے۔ جی وسیم صاحب۔ جی کیسے ہیں عمار بھائی؟ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ دوبارہ شو کرتے ہوئے۔ عاصم منیر صاحب کی تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جناب آج علماء کونسل سے، علماء مشائخ کا جو ایک نیشنل کنونشن تھا، اس سے خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے بڑی موضوعات پہ بہت سارے پہ بات کی، لیکن دہشت گردی ایک موضوع تھا کہ ظاہر علماء سے متعلق بھی تھا کہ پاکستان میں جو فساد ہو رہا ہے، جو گڑبڑ ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے وزیر اعظم بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی تھے۔ انہوں نے جو خطاب کیا اس کو ISPR نے ریلیز بھی کیا ہے، تو انہوں نے بڑی بہت آج ایسی باتیں، فکر انگیز قسم کی باتیں بھی کی ہیں، اور کافی ایسی باتیں کی ہیں جو ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے فساد فی الارض ہے، یعنی فساد دنیا میں پھیلانا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان دہشت گردوں اور خوارج کے فتنے کی بات کی کہ یہ شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصہ تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ انہوں نے افغانستان کو میسیج دیا کہ فتنہ خوارج کی خاطر آپ ایک دوست کو نہ ہاتھ سے کھوئیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے خوارج کو کہا کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے فتنہ پاکستان میں بہت اب لفظ ریلیٹلی یوز ہونا شروع ہوا ہے، یہ آرمی چیف کا پسندیدہ ورڈ ہے، یہ میں آپ کو ویسے اپنے طور پہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جناب ایسے لوگوں کے لیے جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شعر پڑھے علامہ اقبال کے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ شعر انہیں پڑھا، بڑی تالیاں شالیاں بجیں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں۔ شدت پسندی پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، جو جرائم اور اسمگلر مافیا دہشت گردی کی پشکنائی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شان میں گستاخی کرے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا واضح پیغام دیا ہے یہ والا، نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کعبہ کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔
دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بات کی جو کافی وہاں پہ سرائی گئی، اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، لیبیا، شام سے پوچھو۔ انہوں نے کہا علماء مشائخ سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں۔ علماء کو چاہیے کہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا مغربی تہذیب اور رہن سہن، ان کے محل آڈینس بھی ایسے تھے، اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر اقبال کا شعر پڑھا، آج آیات کے حوالے بھی دیے اور اقبال کا اشعار بھی پڑھے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ آج کہاں ہے؟ یہ ایسے کس نے کہا تھا؟ یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات کرتے تھے، وہ بنگلہ دیش کی سچویشن کے تناظر میں جیسے شیخ مجیب کے مجسموں کو نقصان بھی پہنچایا، وہاں پہ لوگ کافی غصے میں حسینہ واجد پہ اور شیخ مجیب پہ جو ان کے والد ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ، اور پھر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے ہند و پاک کا ایک تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا، اور فلسطین اور غزہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو یہ انہوں نے کافی ایک مفصل بات چیت کی اور کافی علماء آئے تھے وہاں پہ۔ جی وسیم صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اور بڑی مدلل تقریر کی۔ اس میں چند باتیں جو ہیں، ایک تو مجھے جو سمجھ آئی ہیں کہ دہشت گردی کا جو ہے اس کی بے خونی کرنی ہے، اس کے سوا اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، خوارج کی جو مثال دی وہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ مذہب کو بھی غلط طور پہ کسی کو اس کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھے جو بات بہت اچھی لگی وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں انہیں تسلیم کیا گیا، کیونکہ ان کو ایک خاص طرح سے ماضی میں ٹیگ کیا جاتا رہا ہے اور ان کی قربانیوں کا کسی نے اقرار نہیں کیا۔ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اس تقریب میں ہمارے محبوب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ ٹیکنیکلی ڈیموکریٹکلی ہونا یہ چاہیے کہ آرمی چیف خطاب کریں اور جو وزیر اعظم ہیں وہ ان سے بڑھ کر خطاب کریں یا آرمی چیف وزیر اعظم کے خطاب کو فالو کریں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ یہاں پر نہیں، پروٹوکول کو تو فالو کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آخری خطاب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے، جو وہ ہوتا ہے۔ تو آخری خطاب جو ہمارا تھا وہ شہباز شریف صاحب کا ہی تھا، پرائم منسٹر صاحب کا، لیکن انہوں نے آتے یہ کہا کہ جتنی مدلل گفتگو آرمی چیف کر چکے ہیں اس کے بعد خطاب کی مزید کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آگے سے علماء نے ویسے کچھ نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں، لیکن وہ پھر بولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا گنجائش تو کوئی نہیں رہتی، مگر انہوں نے پھر کہا کہ جی سپہ سالار نے قرآن کی روشنی میں جو جامع اور ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایگزیکٹ ورڈ میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے۔ سپہ سالار نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ قرآن کا نور ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی پرجوش تقریر کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جتنی ہم آہنگی اس وقت سول اور ملٹری میں ہے اور جس طرح دونوں ایک پیج پہ ہیں وہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھی۔ سوشل میڈیا پہ ان کی یہ تقریر کافی وائرل ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ آج تعریف کی ہے۔ 14 اگست آنے والا ہے، قائد اعظم کے حق میں جو فرمودات یا جو خراج تحسین پیش کرنا تھا وہ بھی انہوں نے آج ہی پیش کر دیا ہے۔ ہاں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو تو موقع چاہیے، اور یہ جو بہت زیادہ رٹ لگا رہے ہیں نا ون پیج کی، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان میں ایک حکومت تھی وہ بھی بڑا ون پیج کیا کرتے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے، دیکھیے کہ تعریفیں کرنا اچھی بات ہے لیکن صرف تعریفوں سے کام نہیں چلتا۔ آپ نے اپنے کچھ گورننس بھی دکھانی ہے، مہنگائی بھی کم کرنی ہے، بجلی کے بل بھی کم کرنے ہیں۔ صرف تعریفیں کرنے سے کام چلتا ہوتا تو آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے۔ اچھا اب ذرا بتا دیں یو کے میں کیا ہو رہا ہے بھائی، وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں تو اچانک آزادی اظہار کا علم لے کے لوگ نکل آتے ہیں کہ نہیں ہمارا حقوق، بنیادی حقوق جو ہیں سلب کیے جا رہے ہیں۔ یو کے میں فسادات ہوئے ہیں۔ سر میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ آج ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ایلون مسک ایک مقابل میں آ گئے یو کے کی گورنمنٹ کے اور یو کے کی پولیس کے اور ساروں کے۔ اچھا ایلون مسک نے ٹویٹ کیا لیکن ٹویٹ کے نیچے جو اسکائی نیوز کی خبر لگی ہوئی تھی اور خبر کے مطابق جو وہاں کے پراسیکیوٹر ہیں، پبلک پراسیکیوٹر ہیں جو سب سے بڑے وہاں کے،
ان کا بیان چلا رہا تھا، وہ انٹرویو تھا اسکائی نیوز پہ، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کا ایک اسپیشل اسکواڈ تشکیل دی ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کیا کمنٹس کیے ہیں، کیا چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ اینٹی یعنی ریشل قسم کی تفریق پیدا کرتے ہیں، جو نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے جس نے مواد کیا اور انہوں نے باقاعدہ یوز کیا کہ ری ٹویٹ کیا ہے، شیئر کیا ہے، جو پوسٹ کیا، آپ ایک قسم کا فساد فی الارض کو پھیلانے میں ملوث ہیں. تو اس فساد کو انہوں نے فساد فی الارض نہیں کہا تھا، میرے ذہن میں ویسے ہی صبح سے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ فساد ہے یا جو رائٹس ہیں جو ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، 200 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، مسجدوں کو وینڈلائز کیا گیا، تو اس وجہ سے اب وہاں پہ ایمرجنسی طور پہ کام ہو رہا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا یعنی یہ کام کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، یہ والا کریک ڈاؤن، جس نے پوسٹیں کی ہیں، نہ ان کو کوئی ضمانت مل رہی ہے، عدالتوں سے ان کو دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی تھیں. اور کل ہم نے ایک یہ فوٹیج بھی دیکھی کہ دروازہ کس طرح پولیس ان کی کاٹ کے اندر گئی ہے باقاعدہ آریوں سے، اور 1 منٹ میں توڑا، لات ماری اور اندر چلے گئے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں فساد فی الارض جو آرمی چیف نے کہی ہے، ویسے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ویسے بھی یہ کہنی تھی کہ فساد جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ قومیں پھر اس کو رسپونڈ کرتی ہیں. ادروائز کیا ہوگا، انارکی پھیلے گی. آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ 4 سٹور لوٹ چکا ہے انگلینڈ میں، وہ پھر اب وہ اس پہ اتنے ٹچی ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر نے وارننگ بھی دی تھی کہ آپ لوگ پچھتائیں گے جو لوگ آپ ہاتھوں میں لے رہے ہیں قانون. تو اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں. ایلان مسک جو ہے وہ تو جناب کہہ رہے ہیں نہیں ٹویٹر پہ آواز ہونی چاہیے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نفرت کی آواز نہیں ہونی چاہیے، تشدد کی آواز نہیں ہونی چاہیے. اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے نا، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. ہم کسی پارٹی کے باعث میں یا کسی شخص کے باعث میں اگر گرفتار نہ ہوتے، کسی شخص کو لاڈلا بنا کر پیش نہ کرتے، تو پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا تھا. آج آپ دیکھتے اگر یہ طریقہ کار یہاں پہ اختیار کیا جاتا، ساری تحریک انصاف جیل میں ہوتی آج، یا ان کو گرفتاریاں سزائیں ہو چکی ہوتی. نہ ہمارے ہاں انصاف وقت پر کام کرتا ہے، نہ سزائیں وقت پر ہوتی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کو خود آگ لگا کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور بس اس انتظار میں رہتے ہیں کب اس کی دیواریں بھسم ہو کر گر جائیں گی. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہی سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا عملی اقدام کیا؟ زیرو، زلچ، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا. اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہم یو کے کی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی مثالیں دیا کرتے تھے. سر ساری دنیا برطانیہ کا نظام آپ نے کبھی اور کہتے ہیں آزادی اظہار کی سب سے بڑی مثالیں مغرب سے ہی آئی ہیں نا. اب وہاں پہ یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اگر کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تنقید پہ کریک ڈاؤن، مگر فساد پر ابھارنے پہ، تشدد پہ ابھارنے پہ، وائلنس پہ ابھارنے پہ تو ہونا چاہیے. فیک نیوز پہ ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے، کسی کی عزت کے حوالے سے، کسی کے خاندان کے حوالے سے. عظما بخاری کی آپ دیکھیں کہ ان کی ڈاکٹرڈ ویڈیو بنا کے ان کو ہیرس کیا گیا، کس طرح ان کی نازیبا ویڈیوز بنا دی گئی. اور مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ ہم سب کے سامنے وہ ویڈیو آئی، ہمارے دوست ہیں عارف ملک، ان کے ساتھ بنی، دونوں عدالتوں میں گئے. کتنے دن ہو گئے ہیں، آج تک اس کا کوئی مجرم پکڑا گیا؟ آج تک کسی کو سزا دی گئی؟ کسی کو گھر سے نکال کے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایک مقدمہ ہے جو عدالتوں میں لگ جائے گا، نسلیں انتظار کرتی رہیں گی اور اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. چلیں، یہ تو ایک چیز تھی. دوسرا میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے آج پھر پی ٹی آئی سے، کیونکہ جو ٹکر آتے ہیں نا جیل سے، ان پہ وہ عمران خان نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ وہ ظاہر ٹریننگ ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے پھر گفتگو ہوئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، پھر میں نے معافی مانگنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں، میں معافی مانگ لوں گا. اور کوئی ملوث ہوا تو کہتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو سزا دیں اور میں معافی بھی مانگوں گا. تو اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی نہیں دے رہے. سر دیکھیے، مجھے عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کسی کا گریبان پکڑنا ہے یا کسی کے پاؤں پکڑنے ہیں، کسی کے آگے لڑائی کرنی ہے یا صلح کا پرچم لہرانا ہے. انہیں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی کے وقت ان کے ساتھ تھے، جو انہیں ہر وقت اکساتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. پھر بعد میں وہ سارے بھاگتے ہوئے گرفتاریاں دیتے ہوئے گئے. اسی طرح عمران خان کے گرد اب بھی وہ مشورہ دینے والے لوگ ہیں. دوسری طرف عمران خان کو یہ اس بات کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ ریاست اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو معاف نہیں کرے گی. 9 مئی کا واقعہ ریاست کے سینے میں انی کی طرح گڑا ہوا ہے اور اس کی معافی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی. عمران خان جو ہے نا، ایک دن میں 2 باتیں کرتے ہیں. ایک طرف معافی مانگتے ہیں، دوسری طرف جنگ کا اعلان کرتے ہیں.
اور صورتحال اب آہستہ آہستہ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان کے وہ ووٹرز، وہ چاہنے والے جنہوں نے عمران خان کی خاطر 9 مئی کیا، اب عمران خان کی اس طرح کی بے سر و پا باتوں سے وہ تھوڑے سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی دلچسپی عمران خان میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان تاریخ میں ہمیشہ ایک احسان فراموش شخص کے طور پر جانے جائیں گے۔ جنرل باجوہ سے لے کر اپنے قریبی دوستوں تک ہر اپنے محسن کو انہوں نے دھوکہ دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان سب سے زیادہ جس کو دھوکہ دیں گے وہ اپنے ہی کارکنوں کو دیں گے۔ یہ جو فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں، یہ فوٹیجز کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 دفعہ میڈیا چلا چکا ہے، ہر چینل پہ چل چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل چکی ہیں، کس نے وائلنس انسائٹ کرنے کے لیے کیا کیا تقریر کی، سوشل میڈیا کے گروپوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں۔ تو اب عمران خان کو کون سی فوٹیج چاہیے؟ عمران خان کو کسی وقت موقع ملا تو آپ دیکھیے گا عمران خان اپنے کارکنوں، اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کے اوپر پاؤں رکھ کر جیل سے واپس آئیں گے۔ چلیں جی، اب میرا خیال ہے اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اب اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وی نیوز۔